میں ہوں آپ کی میزبان محوش چودھری اور ہمارے ساتھ ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ عشرہ شان مصطفیٰ سچ ٹیلی ویژن سے جاری ہے اور بہت خوبصورت موضوعات پر گفتگو ہوئی اور بڑی باکمال شخصیات ہمارے پروگرامز میں تشریف لائیں اور اپنے موضوعات پر انہوں نے خوبصورت مؤثر دل نشیں باتیں کی، اور ہم کیا ہیں، یہ تو پوری کائنات شان مصطفیٰ بیان کر رہی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے بیان کرنا کیا، خود یہ کائنات ہی شان مصطفیٰ کا مظہر ہے، کیونکہ یہ کائنات بنی ہی ان کے لیے ہے، وجہ تخلیق کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، تو ہم کیا تعریف کریں گے، پوری کائنات آپ کی تعریف آپ کی مدح کر رہی ہے۔ اور وہ تو غالب نے تو بات ہی ختم کر دی تھی کہ غالب نے یہ کہا تھا کہ غالب ثنائے خواجہ بے یزداں گذاشتے، کہ جو ثنائے رسول پاک ہے وہ خدا ہی کر سکتا ہے، کہ ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہماری جو ریسرچ ٹیم نے منتخب کیا یا ہمیں دیا، وہ ہے رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کیا پیغامات ہیں اور کیا توقعات ہیں۔ میں اس موضوع پہ جب سوچ رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس ایک ہمارے ادب میں ایک بڑی زبردست ڈاکومنٹ کہیے یا چیز ہے، اور ہم بچپن میں تو پڑھتے تھے اور لوگ اس کو سنا بھی کرتے تھے، لیکن اب ہم نے اسے بلا دیا ہے۔ وہ ہے ہمارے تصور پاکستان کے خالق، ہمارے قومی شاعر مشرق، فلسفہ شرق حضرت علامہ اقبال کی دو نظمیں ہیں، شکوہ اور جواب شکوہ، بڑی خوبصورت نظمیں ہیں، ان کو کاش ہم دوبارہ پڑھیں تو اس میں ان توقعات اور رسول اللہ کے پیغامات خاص طور پر جواب شکوہ میں اس کا ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج میں بہت ہمیں خوشی ہے کہ ایک بہت اچھی شخصیت جو میڈیا پہ بہت خوبصورتی سے پیغام کو ڈیلیور کرتے ہیں، ڈاکٹر مستفیض الوی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک کی ایک معروف یونیورسٹی میں سوشل سائنسز کے ڈین ہیں، میرے ساتھ بہت عرصے بعد، میرا خیال ہے 10 سال بعد پروگرامز کر رہے ہیں، کیونکہ کہیں کسی اور شہر میں تھے، واپس تشریف لائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہت ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے سچ ٹی وی کو بڑے عرصے بعد سجایا۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا حبیب الحسن صاحب قبلہ موجود ہیں، اور آپ بھی ہمارے ملک کے ایک نامور عالم دین ہیں اور بڑی گہرائی سے چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور انہیں بیان کرتے ہیں۔ جی، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے آج کے نعت خواں احمد نواز قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہیں جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے آج کے پروگرام میں اپنا وقت دینے کے لیے تشریف لائے۔ احمد صاحب، آپ سے درخواست ہے ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ایک خوبصورت سے کلام سے کیجیے، بسم اللہ کریں۔ اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا۔ پڑھتے یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا،
پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا۔ کرتے ہیں احترام جنازہ کا اس لیے، کرتے ہیں احترام جنازہ کا اس لیے، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، خوبصورت کلام۔ اور ہم اب گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں جناب ڈاکٹر مستفیض علوی صاحب۔ ابھی جو ہمارا آج کا موضوع ہے، کسی حد تک آج کا موضوع یونیک بھی ہے لیکن اہم بھی ہے بہت، کہ امت رسول اللہ کے حوالے سے تم بہت ذکر کرتے ہیں۔ یہ ذکر اس انداز سے کم ہوتا ہے کہ خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ کے پیغامات کیا ہیں اور رسول اللہ کی اپنی امت سے توقعات کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہر بھائی، بہت شکریہ، آپ نے یہاں دعوت دی، اور اس طرح کی نشستوں میں ہم تو اپنے ایمان کی تازگی کے لیے شرکت کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں زندگی کی رونقیں الحمدللہ نہ صرف یہ کہ روشنی سے بھر جاتی ہیں، بلکہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا نصیب ہوتا ہے۔ اور جو ہی ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے اس مہینے میں پوری امت میں ایک خاص جوش و خروش اور ایک جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کو پورے سال رہنا چاہیے، اور ہماری صبح و شام کی جو ذکر خدا کی اور درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے، اس سے ہماری آنکھیں تر رہنی چاہیے اور زبانیں ہماری اس بیان سے مستفید ہونی چاہیے۔ لیکن چلیں یہ صحیح کہ ربیع الاول کی وساطت سے ہم اس روشنی سے دوبارہ مل جاتے ہیں، تو ایک تو یہ ایک سعادت کی بات ہے۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ جو آپ نے خاص طور سے آج کے لیے موضوع چنا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توقعات اور امت کی سے کیا ہے، تو یہ ایک وسیع اور جامع، جیسے آپ نے خود کہا، پہلو ہے سیرت النبی کا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت جو ہے وہ ہم سے سراپا توقع رکھتی ہے کہ ہم بطور امتی اپنی زندگیوں کو اس اسوہ کے مطابق ڈھال لیں جس کو قرآن حکیم نے ہمیں کہا، کہیں انک لعلی خلق عظیم کہا، اور کہیں یہ فرمایا کہ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رکھیں۔ جی بالکل، اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. جی عابدی صاحب. جی جناب ڈاکٹر مستفیض علوی صاحب وقفے سے قبل جو سوال تھا کہ رسول اللہ کے لیے خاص طور پر اپنی امت کے حوالے سے کیا پیغامات ہیں, رسول اللہ کے امت کے نام اس پر گفتگو کر رہے ہیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن حکیم نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک, آپ کی زندگی, آپ کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین زندگی کا نمونہ ہے. بے شک. تو ہماری زندگی کا ہر قول و فعل اور عمل جو ہے وہاں سے توقع یہ ہے کہ وہ اس کے مطابق ڈھل جائے گا. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نبی پاک کی توقعات امتی سے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کر دے, اور محض فضیلتوں کے ذکر سے اور عقیدتوں کے بیان سے ہی گزارا نہ چلائے, بلکہ اپنی زندگی کے ہر عمل کو اس اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھالنا شروع کر دے اور اس کا آغاز کر دے. انسانی زندگی کے 4 بنیادی ایسے ستون ہیں جس پر کوئی نہ کوئی زندگی انفرادی اور اجتماعی سطح پر کھڑی ہوتی ہے, اور وہ 4 بنیادیں جو ہیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انسانیت کو, پوری انسانیت کو عطا کی ہیں. پہلا عقیدہ ہے, نظریہ حیات ہے, تصور حیات ہے, انسان کا ورلڈ ویو ہے, وہ کیا سوچتا ہے, کیا سمجھتا ہے, زندگی کیسے, زندگی ہے کیا, اس کی حقیقت کیا ہے. یہ ایمان کی صورت میں ہم اس دعوی کو دہراتے ہیں, اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان. یہ سارے جو ہمارے دعاوی ہیں وہ دراصل اسی ایمان, اسی نظریہ حیات اور اسی عقیدہ کے اظہاریے ہیں. تو پہلی توقع تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ, ہمارا نظریہ حیات, ہمارا تصور حیات وہ توحید سے منور ہو اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہو جائے. صحیح. دوسرا انسانی زندگی کا پہلو جو ہوتا ہے وہ عبادت ہے, وہ بندگی ہے. ہر شخص کوئی نہ کوئی عبادت کا ایک رسم لیے ہوئے ہے, اور ہر معاشرے میں, تاریخ کے ہر دور میں انسان نے عبادت کی مختلف رسوم جو ہیں وہ طے کی ہیں. تو اللہ کے پیارے رسول نے انسانی زندگی کو ایک اور ستون دیا ہے, وہ عبادات کا ہے. بالکل صحیح. اور اس میں بندگی رب اور رب کے سامنے جھکنا اور اپنی ساری دستبرداری ہے, اور اپنے رب کے, یعنی وہ جو پہلا عقیدہ تھا اس کے مطابق جو اس عقیدے کا ظہور ہمارے اعضاء و جوارے سے ہونا چاہیے, عمل سے ہونا چاہیے, ورنہ اس کا مطلب وہ خالی خلی دعویٰ ہے. جی ہاں. تو اس کو مزین کر دیا, اس کو نئی طرح دے دی اللہ کے پیارے رسول نے, اور وہ توقع ہے ہم سے کہ ہم بھی اسی طرح اللہ کے بندے بن جائیں, جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اول المسلمین. اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے, ہم اپنی عبادت کو بھی اس پہ ٹھہرائیں. تیسرا پہلو جو ہے وہ ہمارے معاملات اور اخلاق پہلے لے لیں اگر, تو اخلاق ہے. اخلاق حسن خلق آپ کی عادات ہیں, آپ کے معمولات ہیں, آپ کی زندگی کا روز و شب ہے, آپ کا روزمرہ کی زندگی گزارنے کے طریقہ ہے, تہذیب ہے. یہ تیسرا عنصر ہے زندگی کا اور تیسرا بنیاد. اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی اور اجتماعی سطح پر مکمل طور پر ایک نیا انسان دیا ہے اس کائنات کو, اور اس اخلاق کے نتیجے میں ہم سے توقع یہ ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمانا ہے کہ انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, تو میں تو اخلاق کی اعلیٰ صفات جو ہیں ان کو بدرجہ آخر تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. تو یہ پھر ہماری تیسرا یعنی عقیدہ ہو گیا, عبادت ہو گئی, حسن اخلاق. چوتھا بھی بتا دیجئے کیونکہ وقفہ ہونے والا ہے, ہم آغا صاحب کو. جی, معاملہ جو ہے وہ ایک چوتھی چیز ہے. ایک کا انسان کا دوسرے سے تعلق, سلوک, رویہ, لین دین, یہ ایک چوتھی چیز ہے کہ ہم وہاں بھی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جائیں, نمونہ بن جائیں. یہ توقعات ہیں. کیا بات ہے جناب مولانا حبیب الحسن صاحب. اب وقفے سے قبل جتنا بھی ٹائم ہوا اس کے بعد انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے آپ سے گفتگو. ڈاکٹر صاحب نے میرا خیال ہے بڑا خوبصورت خلاصہ کر دیا ہے کہ پوری زندگی میں رسول اللہ نے جو ہمیں لاہے عمل دیا ہے, جو جس جادہ عمل پہ ہمیں گامزن ہونا چاہیے, وہ بڑا خوبصورت بیان کر دیا. آپ فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. جی,
माह रब्बिल अव्वल है और जहाँ पर खुशियों का महीना है, मुसलमानों को चाहिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब इस महीने में भरपूर इस महीने की बरक़ात से इस्तिफ़ादा करें। और रहमत लिल आलमीन है तो आपकी सीरत से मुतमस्सिक होकर अपने लिए कामयाब ज़िंदगी दुनियावी उखरवी दोनों लिहाज से हासिल करने की, सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सच टीवी के अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम देखते हैं और बड़े अच्छे मेहमान भी यहाँ पर जो है ना मदऊ होते हैं और ऐसे मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो है ना और बड़े अच्छे पैगाम भी दुनिया में नशर होते हैं इस टीवी के ज़रिए, चैनल के ज़रिए। बड़ी अच्छी मेहनत है। तो आज के हवाले से जो प्रोग्राम मुरतब किया गया, ये जो तकरीबन जो आपने एक अशरे शान मुस्तफ़ा के हिसाब से जो रखा है और इसका तकरीबन आखिरी खुलासा होता है, इसमें तो नताइज के तौर पर भी ये बातें हो जाती हैं। और बड़ा अच्छा इन्वान दिया है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात और आपके तवक्कुआत उम्मत से। जब हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक और तैयबा को देखते हैं तो आप सरापा। अगर साहब हमें ब्रेक लेना है तो जनाब मौलाना ब्रेक के बाद आपकी गुफ्तगू जारी। जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद मेहमानों से इन डिटेल बात की जाएगी। अभी वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अशरा शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। जी आबिद साहब। जी, मौजू हमारा बहुत ही अहम अगर देखा जाए कि रसूलुल्लाह की अपनी उम्मत से क्या तवक्कुआत हैं, क्या पैगामात हैं। डॉक्टर मुस्तफ़ीज़ अलवी साहब ने बहुत खूबसूरत खुलासा पेश किया कि रसूलुल्लाह की तालीमात के 4 नकात आपने बयान किए कि अक़ाइद मज़बूत हों हमारे, फिर अमल की दुनिया में हम हों, फिर हुस्न खुल्क़ के मालिक हों जिसके महराज पर रसूलुल्लाह हैं, और फिर हमारे मामलात आपस में एक दूसरे से कैसा हमारा बर्ताव है। जनाब मौलाना हबीबुल हसन साहब फरमा रहे थे इसके बाद, तो मैं चाह रहा हूँ वो अपनी गुफ्तगू। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की तरफ देखें तो एक जुमला ये अर्ज़ करूँगा, सरापा हिदायत से आपकी सीरत। जी, कोई शक नहीं। और कुरान करीम में आयात में रसूलुल्लाह की सीरत बयान हुई है और जहाँ पर पैगंबर की रहमत के बारे में, नरम दिली के बारे में ज़िक्र किया है, अखलाक़ अज़ीम के बारे में ज़िक्र किया है। आयात जो ना बहुत सारी आयात हैं, लेकिन उन तमाम आयात को यहाँ लाने में इस प्रोग्राम की गुंजाइश नहीं है कि सब आयात का ज़िक्र किया जाए। कुरान करीम जैसे कि जो है ना रसूल खुदा की सीरत के बारे में बता रहा है। एक तो यहाँ से जब हम कुरान का, चूँकि रसूल अल्लाह के रसूल भी 2 ही चीज़ें छोड़ गए, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी इतरत हैं। तो कुरान करीम से रसूलुल्लाह की जो है ना सीरत तैयबा और आपके आदात अतवार, आपकी सीरत का जो है ना हमें दर्स मिलता है कि इसके हिसाब से। और दूसरा ख़ुद रसूलुल्लाह की सुन्नत में जो आपने प्रैक्टिकली अमल करके दिखाया। चुनांचे डॉक्टर साहब भी अभी जो है ना बयान फरमा रहे थे, हम रसूलुल्लाह की हयात तैयबा को 2 हिस्सों में कुल्ली तौर पर तकसीम करेंगे, आपकी शख्सी जो है ना ज़िंदगी और आपकी इज्तिमाई ज़िंदगी। जी बेशक। और अब जब इज्तिमाई, दोनों हिदायत हैं। जी, दोनों हिदायत हैं। जब शख्सी ज़िंदगी पे हम जाते हैं तो आपके जो है ना घरेलू लिहाज से किस तरह से आप रह रहे थे, हमसायों के साथ आपका सलूक क्या था, और इसी तरह से अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक था, ये सारा जब हम मुताला करते हैं तो हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। रसूल खुदा हमसे भी यही चाहते हैं, हमसायों के साथ आपका ऐसा सलूक है, रिश्तेदारों के साथ आपका ऐसा सलूक हो, और इसी तरह से यतीमों के साथ, मज़लूमों के साथ ऐसा आपका जो है ना बर्ताव होना चाहिए। मज़लूमों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, यतीमों के साथ आपकी हमदर्दी होनी चाहिए। चुनांचे मैं अक़वाल की तरफ जाता हूँ चंद, ताकि जो है ना पैगामात भी
उस एतबार से आ जाएं कि फरमाया अना व काफिल यतीम फी दरजतिन वाहिदा, इशारा करके फरमाया मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में एक ही दर्जे। इतनी अहमियत बताई। तो हमारे मुआशरे में अगर हम देखते हैं हमारे मोहल्ले में हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर कोई ऐसा यतीम है, यतीम घराना है, तो पैगंबर की सीरत का, पैगाम के तकाज़ा का और आपके तवक्को का यही तकाज़ा है कि हम उन यतीमों के साथ हमदर्दी करें, उनकी रखवाली करें, देखभाल करें, उनकी जो है तालीम के हवाले से, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से। क्योंकि रसूलुल्लाह ने अपनी हयात तैयबा में इस पर बहुत अहमियत दी और पैगाम भी दिया कि देखिए जो भी मेरा कलमा पढ़ने वाला, यानी यतीम फरमाए, तवज्जो करने की बात है कि अना व काफिल यतीम, मुसलमान का बच्चा यतीम हो या गैर मुस्लिम, यतीम जो है जो उसके सरपरस्त नहीं है, तो आप उसकी सरपरस्ती करें। तो ये एक पैगाम मिल रहा है। दूसरा जो है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्तिमाई ज़िंदगी, शख्सी ज़िंदगी ही मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जहाँ पर आयत ये बता रही है फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़द्दन गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दु मिन हौलिक। ये अल्लाह की जानिब से रहमत है कि आप इनके लिए यानी नरम दिल हैं। अगर आप सख्त दिल होते हैं तो आपके इर्द गिर्द से ये मुंतशिर हो जाते हैं। तो ये रसूल जिनकी ज़ात वाला सिफ़ात नरम दिली है, हमदर्दी फरमाते हैं, नरम दिल हैं अपनों के लिए भी और इनफरादी लिहाज से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, जब हम आपकी हयात तैयबा का मुतालिया करते हैं तो जहाँ पर एक शख्सी तौर पर आपसे अदावत रखने वाला दुश्मन होता है, वहाँ पर बहुत तहम्मुल व बर्दाश्त से पेश आते हैं। बिल्कुल। ये कितने अफराद ऐसे थे जो रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे बिछाते थे जब आप नमाज पढ़ते थे। तो जो है आप फरमा रहे हैं कि जो आपकी एक ज़ाती ज़िंदगी थी और लोगों से जो आपका बर्ताव था, तो उसमें खुशफुल्की की जो वो कहना चाहिए अपने महराज पर थी। तो हम भी सीखें कि अगर किसी से गलती हो तो उससे कैसे तहम्मुल और बर्दाश्त से पेश आना चाहिए और किस तरह हमारा बिहेवियर होना चाहिए। अगर हमारा बिहेवियर उस तरह नहीं है, ज़रा सी गलती पे हम गुस्से में आए, तो इसका मतलब है रसूलुल्लाह से हम वो जो है वो दर्स ले नहीं रहे। मैं यहाँ पर ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ आबिदी साहब ना, एक तो ये है कि मुसलमानों के साथ, कलमा पढ़ने वाले के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह का दूसरा ये कि मुसलमान भी नहीं है, अजियत भी पहुँचा रहा है, लेकिन फ़र्द है, इंडिविजुअल है। यहाँ पर रसूलुल्लाह बर्दाश्त फरमाते हैं। बहुत सारी जो मिसालें हैं और बहुत मशहूर मिसाल उस बुढ़िया की जो रास्ते में जो ना कांटे बिछाती थी जब नज़र नहीं आई, इतना बर्दाश्त किया। इसी तरह से जो ना अबू जहल हैं, उन्होंने गुस्ताखी की, आपने बर्दाश्त किया। जनाब हमज़ा को मालूम होता है कि इन्होंने तंग कर लिया, तो आप जाते हैं उनको, जनाब हमज़ा सैयदुश्शुहदा जाते हैं। इसी तरह से हज़रत अबू तालिब के बारे में भी है कि जब पता चला कि पैगम्बर को अजियत दी है दुश्मन ने, यहाँ पे ये कहना है, मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ चूँकि वक्त कम है, खुद अल्लाह के रसूल इन अजियतों का जो ना मुकाबला नहीं करते, यानी रसूलुल्लाह का इंतकाम भी सब्र के ज़रिए से। वाह जनाब मौलाना, आपने रसूल पाक के अखलाक के हवाले से इतनी खूबसूरत बात की। डॉक्टर साहब, मैं जब ये मैंने जैसे अपने इंट्रो में भी बताया कि जब मैं सोच रहा था कि रसूल पाक के पैगामात तवक्कुआत, तो मुझे वो इकबाल का शिकवा, जवाब शिकवा याद आया कि ख़ास तौर पे जो जवाब शिकवा है उसमें इकबाल ने इतने खूबसूरत अंदाज में जो तवक्कुआत हैं उम्मत मुस्लिमा से वो बयान की। वो हम सब को ख़ुद उस नज़्म की जो एक नगमगी और एक खूबसूरती है वो दिल पे असर करती है। आप इसमें फरमा रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा का ये ख़ासा रहा कि वो सुबह को बेदार होती थी, वो अल्लाह की इबादत करती थी, लोगों से खुशखुल्की से पेश आती थी, और सबसे बड़ी एक सिफत बयान की कि आपस में नरम दिल थी। जो एक जगह और भी बयान किया ना कि हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और दूसरी जगह फरमाते हैं कि वो एक कौम थे, एक मिल्लत थे, अलहदा नहीं सोचते थे। तो ये जो इसमें पैगामात हैं वो किस कदर ज़रूरी हैं कि हम उनको समझें और फिर उन पर अमल करें। उसमें जो इकबाल ने ख़ुद उसको जामे तौर पर एक शेर में जाकर बयान किया कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, क्या बात, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाह वाह। और उसी में ये चीज़ है कि जो दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करते जी बेशक। तो असल ये है कि दहर में यानी पूरी दुनिया में इसमें मोहम्मद से, और एक जगह इकबाल जो है रूह मोहम्मद
کا ذکر استعمال کرتے ہیں، بے شک بے شک. اور وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کی شیطان کی یہ سازش ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو یہ روح محمدی کا واپس آنا ہے. مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ حسنہ میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ انسان کا قلب جو ہے، انسان کا باطن جو ہے، ابھی حضرت نے علامہ صاحب نے بات کی صبر کی، یہ ساری صفات جو انسان میں باطنی طور پر پیدا ہو جاتی ہیں، پھر اس کے عمل میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ قلب سے شروع ہوتی ہیں، دل سے شروع ہوتی ہیں. اور اللہ کے پیارے رسول کا وہ فرمانا ہے کہ الا وہی القلب، یہ جو ایک لوتھڑا ہے، ایک عضو ہے تمہارے جسم کا، جو اگر خراب ہو تو پوری زندگی اور پورا جسم خراب ہے، اور اگر وہ درست ہو تو دل کے حوالے سے بات ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ. جی بالکل. اپنے مہمانوں سے اس گفتگو کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے وقت جو ہوتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری ہے. کیوں عابدی صاحب؟ جی اور ڈاکٹر مستفیض علوی صاحب اور جناب مولانا حبیب الحسن صاحب سے ہم استفادہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں نے ذکر کیا نا توقعات کو، اور جو امت کے لیے پیغامات ہیں ان کو کسی ایک جگہ دیکھنا ہو تو اقبال کا شکوہ جواب شکوہ پڑھ لیں. وہ جو میں شعر پڑھنا چاہ رہا تھا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین و وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اب اس چھوٹے سے جو بند ہے، اس میں وہ حسن اخلاق کی بات بھی آ گئی، عبادات کی بھی آ گئی، اور اجتماع کی بھی آ گئی. اب یہ جو چابی تو پورا جواب شکوہ ہے، لیکن اس میں ہی ہماری اس وقت جو امت مسلمہ کی حالت ہے اقبال نے بتا دی کہ اتحاد نہیں، اتفاق نہیں، اور پھر وہ صبح کی بیداری نہیں، وہ عبادت کا ذوق و شوق نہیں، تو کیسے امت مسلمہ آگے بڑھے؟ میں وہی عرض کر رہا تھا، دل کی دنیا روح محمدی سے خالی ہے. جی بالکل. اور جب تک یہ آباد نہیں ہوتی تو ہمارے دلوں کو، وہ جو قرآن نے تو کہا دشمنان دین کے لیے قلوبہم شتیٰ، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، منتشر ہیں. تو مجھے تو کبھی لگتا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہی صورتحال ہو رہی ہے. ہماری دل کی دنیا اجڑ چکی ہے، اور وہ روح محمدی کے بغیر وہ اسی طرح رہے گی. اس لیے رقیق القلب ہونا اور دل کی دنیا میں تبدیلی لانا، وہی ظاہر میں تبدیلی آ سکتی ہے. جب تک انسان باطن سے تبدیل نہیں ہوتا تو وہ اس کے ظاہر کے عمل سے کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. اس کا پورا جسم، جیسے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ہے، وہ جس سے اعمال ظاہر ہوتے ہیں، وہ سب کا سب ایک ہی مرکز سے کنٹرول ہو رہا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت بنیادی ماشاءاللہ بات کیا. آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے روز و شب میں ہمارے لیے ٹائم، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. دن گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، ہم سوچتے نہیں. تو اگر عبادت خداوندی میں، تھوڑی سی تنہائی میں اس حوالے سے سوچیں تو ہماری زندگی میں سکون بھی آئے گا، اور وہ ایک روحانی کیف بھی حاصل ہو جائے گا. بالکل. اپنے آپ کو ہم میسر نہیں ہیں، ہم ہر وقت اویلیبل ٹو ادرس ہیں. اور اس بے چینی، انگزائٹی، سوشل انگزائٹی ہے ہر طرف. یہ تبھی میسر آئے گی جب رکیں گے، ٹھہریں گے، غور کریں گے، سوچیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت اور رشتے سے کو دوبارہ سے تازہ کریں گے، تو پھر دل کی دنیا تبدیل ہوگی. قرآن نے بھی ایک میں جملے ضرور قرآن حکیم نے نا، جو کفار کے یا اللہ کے منکرین ہیں یا حقیقت کے منکرین ہیں، ان کو جس کو کفار کہا، تو ان کے دلوں کے سخت ہونے کی بات کی. بے شک. کہ ان کے دل اتنے سخت ہیں،
اور پتھر کی مانند ہے او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کی طرف جی جناب مولانا بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی طرف نشاندہی کی. میں جب دیکھتا ہوں یہ یورپ کا جدید لٹریچر پڑھتا ہوں تو وہاں بھی جو ایک روحانی وہ ایک خلا ہے محسوس کرتے ہیں، تو وہ اس پہ کتابوں کی کتابیں ہیں، لیکچر کے لیکچر ہیں کہ لائف کی پیس کو سلو کریں، آہستہ کریں اور تھوڑا سا اکیلے ہو کے بیٹھیں. اور اس کے لیے وہ عجیب عجیب چیزیں اور پھر یوگا اور فلانا. یہ ہمارے پاس تو قرآن پاک اور رسول پاک کا دیو الہ عمل ہے، تو وہ تو ہے ہی اور اس طرف ہمیں جانا ہوگا جب تک نہیں. اجتماعی طور پر بھی ایک جو فیکٹر ان دنوں میں ہے، یا جو مسلم جو ہفتہ یہ منا رہے ہیں ہفتہ وحدت، تو اس کے بھی اقبال نے بھی نشاندہی کی اور ظاہر ہے قرآن پاک میں بھی ہے کہ اتفاق و اتحاد. جب تک کہ امت مسلمہ ایک تمام مکاتب فکر اجتماعی طور پر اور ہر شخص انفرادی طور پر اتفاق، اتحاد، پیار و محبت کی لڑی میں نہیں پرویا جائے گا، اس وقت تک مسلمان معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جی عبدی صاحب بہت اچھے پیرائے پہ گفتگو چل رہی ہے، چونکہ ڈاکٹر علامہ اقبال مفکر پاکستان کی بات کر رہے تھے. جی اور وہ شخص کی جنہوں نے مشرقی فلسفہ بھی پڑھ لیا اور مغربی فلسفہ بھی پڑھ لیا، لیکن مشرق زمین سے جب مغرب میں گئے تو بھی مغربی تہذیب سے متاثر نہیں ہوئے. مجھے بھی اجازت ہے کہ ایک شعر میں بھی پڑھ لوں، چونکہ وہ شب جو نا سحر خیزی کی بات کر رہے تھے، تو مجھے بھی ان کا ایک شعر یاد آیا. زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. تو یہ شعر ہے کہ ہم مسلمانوں میں وہ سحر خیزی رہی نہیں، اور ہم تو بالکل جو ہے یا وہ بڑا مشہور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جی خاک مدینہ و نجف. تو میں اب اپنی اس بات کی طرف آ جاؤں جو ادھوری رہ گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ کی یعنی شخصی زندگی سے ہم پیغامات اور توقعات، جیسے آپ نے زندگی گزاری ہے اس حساب سے ہم آپس میں بھی اس طرح سے رہیں، تحمل و برداشت سے دیکھیں کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی یتیم گھرانہ تو نہیں ہے، یہ سارا سلسلہ. اور اس کے بعد اجتماعی لحاظ سے اب آپس میں جب دیکھتے ہیں تو مومنین کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ہمدردی اور جو ہے نا اپنا کھانا بھیجتے تھے، خود بھوکے رہے، جو نا اپنے جو پڑوس میں جو نا بھوکا ہے ان تک پہنچایا. تو ہمارے ہاں اس طرح کا سلسلہ ہے. یہی تو توقع رکھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، خود ہی اپنا پیٹ نہیں بھرنا، خود ہی اپنے آپ کو جو ہے نا مزے میں زندگی نہیں گزارنا، بلکہ دیکھنا آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے اس کا بھی خیال رکھو. یہ شخصی اعتبار سے اجتماعی لحاظ سے رسول خدا نے یہ فرمایا ہے کہ جو ہے نا تم جو ہے نا اپنے اجتماع کے لیے مفید ہو جاؤ. اور اس لحاظ سے جو ہے نا ہم جب دیکھیں، جیسے کہ آپ نے کہا ہفتہ وحدت بھی ہے، تو ہمیں تمام مسلمانوں کے اسلامی ممالک کی طرف نگاہ کرنی چاہیے. جب ہم دیکھتے ہیں تو آج کی دنیا میں اس نقطے کو بتانا ضروری سمجھ رہا تھا کہ آج کی دنیا میں ہم دیکھیں تو ساری افتاد جو ہے نا اور مشکلات مسلمانوں پر آئی ہوئی ہیں، جس کو اقبال نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ شکوے میں ہے لیکن جواب تو دیا انہوں نے. لیکن اب دیکھیں اپنے مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے، ہمارے آپس میں اتحاد و انسجام کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہ جگہ جگہ ہمیں ستایا جا رہا ہے. یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. جی تو اس اعتبار سے ہمیں جو ہے نا جیسے کہ فرمایا جو ہے نا یا من سمع مسلمن ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلمین، کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مظلوم مسلمان کی فریاد کو سنے اور وہ پکار رہا ہو آپ سے مدد کے لیے اور آپ اور مسلمان جواب نہ دے، تو حقیقت میں وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور تو کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے. رسول اللہ چاہتے ہیں کہ میری امت جو ہے نا متحد ہوں، ایک ہوں. میں ایک جو ہے نا واقع مختصر اشارہ کروں گا. اللہ کے رسول وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، وقفے سے قبل بس جی معراج پر گئے
اور قاب قوسین تک پہنچے واپس. اب ساری گفتگو کے بعد رسول اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب جاتے نہیں, اب بھی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. عرض کیا پالنے والا ہے میری امت, امتی امتی. اب میں ختم کر رہا ہوں, امتی امتی. رسول اللہ کی اس جو ہے نا ندا کے بدلے میں جواب آ رہا ہے رحمتی رحمتی, یعنی پیغمبر وہاں پر بھی امتی امتی, یہ ساری امت کو ایک دیکھنا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول. اور یہی توقع ہے کہ ہم اگر اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہم رسول اللہ کا, اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والے سب کو ایک ہونا چاہیے. واہ سبحان اللہ. ہم ایک وقفے پر جانا ہے, وقفے کے بعد یہ جی بالکل اپنے مہمانوں سے یہ جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اس کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے, لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. عابدی صاحب اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے کیوں نہ خوبصورت سا کلام شامل کر لیا جائے. احمد صاحب آپ سے درخواست ہے, خوبصورت سا کلام بسم اللہ کیجیے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. وہی برتے ہیں جولیاں سب کی, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب کوئی ہمیں کیا گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب جو ابھی جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے اتحاد امت کے حوالے سے، یہ ہفتہ وحدت 12 سے 17 ربیع الاول پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور 12 ربیع الاول ختم مرتبت کی ولادت کے باسعادت ایام، 17 ربیع الاول امام جعفر صادق علیہ السلام جن کا لقب وہی جو رسول اللہ کا صادق ان کو کہا گیا، اور ایک روایت کے مطابق 17 کو ختم مرتبت کی ولادت ایک روایت کے مطابق ہے۔ تو اس دونوں دنوں کے درمیان پورے وقت امت مسلمہ ہفتہ وحدت مناتی ہے۔ اس ہفتے کے حوالے سے فرما دیجیے، اور اتفاق و اتحاد کا اسلام میں کس قدر ذکر ہے، قرآن میں کس قدر ذکر ہے، اور رسول اللہ کیا توقع رکھتے ہیں اپنی امت؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اس ہفتے کی مناسبت سے ہمیں ان تمام پیغامات اور توقعات کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے کہ جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے دور کی زندگی گزاری ہے، تو آپ نزول قرآن کے اس ابتدائی دور میں آپ دیکھیے تو پوری انسانیت مخاطب ہے، اور انسان کو ایک نیا نظریہ حیات یا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی وہیں سے آپ نے وحدت انسانی اور اخوت انسانی کا بھی وہیں سے بے شک۔ اور پھر آپ جب ہجرت فرما کر آ جاتے ہیں اور مدینہ منورہ میں آپ نے ابتدائی قدم جو اٹھائے ہیں، آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ ایک سماجی اور عبادت کا مرکز مسجد نبوی کی صورت میں قائم فرمایا ہے، ایک اخوت جو مسلمانی ہے، ایمان کی اخوت ہے، مواخات کا رشتہ ہے، وہ قائم کیا ہے، اور پھر آپ نے امت کی تشکیل کے لیے ایک طرف بھائی بنا کر سب انصار و مہاجرین کو جوڑا ہے، دوسری طرف آپ نے معاہدے کیے ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ، اور وہ انسانیت کے ساتھ، جیسے میثاق مدینہ بڑا معروف ہے، اور میثاق مدینہ میں یہود کے ساتھ نام لے کر ان قبیلوں کے ساتھ تعلق کی بات کی گئی، مگر اس کو ایک مرکز کے ساتھ جوڑا گیا، اور اس میں اپنی نبی خاتمی مرتبت کی جو حیثیت ہے اس کو وہاں ان سے منوایا گیا، اور دوسری طرف جو حبل اللہ ہے، جو قرآن ہے، جو دستور ہے، جو دین ہے، اس کے اوپر مسلمانوں کو جوڑ کر ایک امت کی تشکیل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اجتماعی زندگی کو سنوارنے کا کام کیا ہے، اس سب کے پیغامات اور توقعات میں اتحاد اور اتفاق اور وہ بنیادی حیثیت ہے، بے شک، یہی قرآن کی دعوت ہے اور یہی آپ کا حسبہ ہے۔ جناب مولانا اس میں آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں؟ جی بہت اچھا فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، اور میں یہ کہوں گا کہ بہت اچھی کاوش ہے سچ ٹی وی کی اس عنوان کے حوالے سے جو نشست کی ہے، اور امت کے اتحاد اور وحدت کے حوالے سے بھی قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے ان ھذی امتکم امۃ واحدہ، یہ امت تمہاری امت واحدہ ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، وانا ربکم۔ تو یہ یعنی اللہ کے رب کو، اللہ کو رب ماننے اور معبود ماننے، خالق ماننے کے ساتھ جوڑا ہے خداوند کریم نے امت کے واحد ہونے کو، امت کے کتنا اہم موضوع ہے یہ۔ اور اسی طرح سے اب یہ امت واحدہ ہے، لہٰذا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، اور یہ اللہ کی رسی یعنی فزیکلی کوئی رسی تو آتی نہیں ہے، یہی قرآن ہے، یہی سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہی رسول اللہ کی تعلیمات اور ہدایات اور پیغامات ہیں۔ اور جو مولانا صاحب ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ جی بالکل اپنے مہمانوں کی جو گفتگو اس سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ رہا اپنے مہمانوں کے ساتھ. عابدی صاحب آخر میں چند ہی منٹ ہمارے پاس ہیں. جی ہمارے پاس اب وقت کم ہے. دونوں علماء کرام سے چاہوں گا کہ بہت ہی جو ایک کرسپ اور خلاصہ بیان کریں آج کے پروگرام کا کہ رسول پاک کو اپنی امت سے کیا توقعات ہیں, کیا پیغامات ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں میں ایک توجہ جو سب کو اور اپنے آپ کو دلانا چاہوں گا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے ایک توقع بڑی خاص ہے کہ ہم حقوق اور فرائض کے بارے میں آگاہ بھی ہو جائیں اور ان کی ادائیگی پہ تیار بھی ہو جائیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلو تو یہ فرمایا قول و عمل سے کہ ایک حقوق اللہ ہیں, ایک حقوق العباد ہیں, لیکن اس حقوق العباد میں ترجیح بھی طے فرما دی کہ اپنے رشتہ داروں سے, اعزاء و اقارب سے شروع کریں, اپنے محلے سے, گلی سے, اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیں, اپنی امت, پھر پوری انسانیت. لیکن حقوق و فرائض کا ایک اور پہلو ہے جو عموماً نہاں رہتا ہے, وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور توقعات میں حقوق اور فرائض ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. عموماً حقوق کی بات ہوتی ہے, ہم میں سے ہر فرد اپنے اپنے حق کے لیے ہر وقت تڑپ رہا ہے. لیکن جو دین اسلام نے, اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے اور جس کی توقع رکھتے ہیں کہ ہم فرض ادا کریں تو دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ قرآن میں حق اور فرض جو ہے وہ مترادف بھی آیا ہوا ہے. بہت خوبصورت جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے اوپر جو اخلاقی فرض ہیں, میں جب ان کو ادا کرنا شروع کرتا ہوں, اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں, تو میں دراصل دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہوں. یعنی یہاں فرض کی ادائیگی ہوتی ہے اور ادھر دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہوتے ہیں, ادا ہو رہے تھے. تو اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ توقع آپ کی ہم سے ہے اور ہر وقت ہے کہ ہم اپنے حقوق کے اعلانات چھوڑیں, اپنے فرائض ادا کرنے شروع کر دیں. تو پھر دیکھیے گا کہ جب ہر فرد اپنا فرض ادا کر رہا ہوگا تو سب کے حقوق اس کو مل رہے ہوں. اب جیسے دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت نشاندہی کی, رسول اللہ کی ایک بڑی معروف حدیث کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کا مفہوم کہ جس کا ہمسایہ بھوکا ہو وہ خود سیر ہو کر سوئے. اب دیکھیں یہ گویا ایک فرض ہی ہے نا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اپنے ارد گرد کوئی بھوکا تو نہیں ہے. ان حدیث کو اور آج کل ان باتوں کو ہم بہت سطحی لیتے ہیں. اگر اس پہ واقعی عمل شروع کر دیں تو یہ پاورٹی کا اور بھوک کا مسئلہ حل ہو جائے. ہر شخص اپنے ارد گرد 40 گھروں کو دیکھے اور پھر وہ دوسرے 40 گھروں کو, وہ پھر دوسرے, تو یہ پورا شہر اس میں آ جائے. اور میرا نہیں خیال کہ اگر شہر میں لوگ یہ خیال رکھیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے تو ہمارے ملک میں وسائل کی اتنی کمی لوگوں کے پاس ہو کہ کوئی بھوکا رہ جائے. بالکل, وہ جو حدیث مبارکہ ہے نا کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. تو یہ وہ ایسی توقع ہے کہ انسان ہر وقت اپنے لیے عزت چاہتا ہے, انسان دولت چاہتا ہے, شہرت چاہتا ہے, تعظیم چاہتا ہے دوسروں سے, اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے حقوق پورے ہوں. تو پھر وہ دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کرے اور دوسروں کے لیے بھی سراپا خیر. جی جناب مولانا حبیب الحسن صاحب قبلہ, آپ بھی رسول پاک کی توقعات اور پیغامات کا خلاصہ آج کے پروگرام. جی یہ کہ ہم اپنی ذمہ داری چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو اچھے انداز سے انجام دیں. اگر انفرادی طور پر بھی اپنی کوئی ذمہ داری آتی ہے تو اس کو خود انجام دیں, دوسروں کے اوپر نہ ڈالیں اس کو. جیسے کہ حدیث ہے پیغمبر کی, ملعون من القا کلہ علی الناس, کہ جو وہ شخص ملعون ہے جو اپنی ذمہ داری, اپنا بوجھ دوسرے کے اوپر ڈال دے. تو ہم سب اگر اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اسے ہم خود انجام دیں, پورا کریں, تو پھر جو ہے نا معاشرہ ایک اچھا آئیڈیل معاشرہ ہو سکتا ہے. وہی معاشرہ بن سکتا ہے کہ جیسے رسول اللہ توقع رکھتے ہیں. اور اسی طرح سے اجتماعی لحاظ سے جیسے کہ ابھی اشارہ کیا, اس اعتبار سے بھی اگر مسلمان رسول اللہ کی اس اجتماعی حیات کے پہلوؤں پر عمل کریں تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ ایک بڑا عمدہ معاشرہ بن سکتا ہے مسلمانوں کا. لہٰذا ہمیں جو ہے نا انفرادی حقوق سے لے کر, انفرادی ذمہ داریوں سے لے کر اجتماعی ذمہ داریوں تک کو بھی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اسی طرح سے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں. تو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی ان توقعات پر جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کسی حد تک اتر سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پورے کا پورا جو ہے نا عمل 100% ہم عمل کر سکیں, لیکن ایک اچھی کوشش ہو, ایک اچھا
जो है ना हमारे सामने एक मुआशरा बन सकता है इस एतबार से। और जो है ना जहाँ पर रहम व करम के हवाले से है उसमें एक दूसरे के साथ हमदर्दी, जैसे कि मैंने पहले भी जो है ना बयान अर्ज़ किया था कि आयत भी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रहमाउ बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल और वो लोग जो ईमान लाए हैं रसूलुल्लाह के साथ, वो आपस में मेहरबान हैं और दुश्मन पर वो सख्त हैं। तो जो हमारा इज्तिमाई दुश्मन है, जो कुल इस मुसलमानों का दुश्मन है, उनके साथ नरमी ना दिखाएं लेकिन आपस में नरम हों। ये बहुत अच्छा पैगाम है रसूलुल्लाह का इज्तिमाई लिहाज से, हुकूक के लिहाज से भी। बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना हबीबुल हसन साहब आपका और डॉक्टर मुस्तफ़ीज़ अलवी साहब आपका। आज के पैगाम का जो ख़ुलासा हमें मिला कि इनफरादी तौर पर इबादत और अमल, इससे हम पीछे ना हटें, लेकिन इज्तिमाई तौर पर तमाम उम्मत मुस्लिमा और इंसानियत के लिए हम खैर हों। और रसूलुल्लाह का भी तवक्को और पैगाम यही था कि तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए बेहतर हो, खैर का बायस हो। बिल्कुल जी, कोई शक नहीं। इसी के साथ मेहमानों को और एंकर्स को दीजिए इजाज़त।